بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف اور حزن کی بات کی سر، ہمارے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم جو ہے اس میں تین طرح کا زمانہ چلتا ہے، یہ پاسٹ میں بھی رہتا ہے، پریزنٹ میں بھی رہتا ہے، فیوچر میں بھی رہتا ہے۔ خوف آتا ہے فیوچر کا، پتہ نہیں کیا بنے گا، انسرٹینٹیز رہتی ہے۔ حزن آتا ہے پاسٹ کا، جب ہم پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں تو ان کیفیات کا شکار ہو جاتے ہیں، خوف اور حزن کا۔ اور جب ہم لمحہ خالص میں رہتے ہیں، مومنٹ میں رہتے ہیں، ناؤ میں رہتے ہیں، تو ہمارے اندر کمپوئر آتا ہے، سکون آتا ہے۔ ایک آرٹ ٹولے نے بک لکھی، پاور آف ناؤ، کہ ناؤ مومنٹ میں جب انسان رہے تو اس کے اندر پیس رہتا ہے، ٹرانکوائلٹی رہتی ہے۔ ایک نان مسلم بھی مومنٹ کے اندر رہ سکتا ہے، میڈیٹیشن بار بار پریکٹسنگ ایکسرسائز کر کے، لیکن جب بلیور اور مومن مومنٹ میں جاتا ہے تو وہ اٹرنل ناؤ میں چلا جاتا ہے، ناؤ سے بھی اوپر اٹرنل ناؤ۔ اگر اس کیفیت میں وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے، چاہے وہ اس کے اپنے خلاف ہی نکل جائے تو وہ پورے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ اقبال ایک پوائنٹ لکھتے ہیں یہاں پہ، میں سناتا ہوں، کہتے ہیں جمعیت اقوام کے ٹائٹل سے لکھی، اسی کیفیت پہ لکھی، تو یہ جو یہ لیگ آف نیشنز تھی اس کے اوپر لکھی تھی، کہتا تھا بیچاری کے روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے کہ خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، ممکن ہے یہ داشتائے پیر کے افرنگ، ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے۔ جب ہم مومنٹ میں نہیں رہتے، پاسٹ میں رہتے ہیں، فیوچر میں رہتے ہیں، تو ہم خوف اور حزن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآنک اسپرٹ ہمیں مومنٹ میں رہنا سکھاتا ہے، ہمیں کنٹینٹمنٹ میں رہنا سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث پرسویٹ کرتی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں رہیے، کیونکہ روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اس کو خوراک ملتی ہے تو آپ لمحہ خالص میں سمٹتے ہیں۔ جب انسان لمحہ خالص میں سمٹتا ہے تو اس میں کمپیشن آتا ہے، کائنڈنس آتی ہے، گریس آتی ہے، کریکٹر آتا ہے اس کے اندر۔ دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ یہ دنیا نیڈ سینٹرک ہے، آخرت ڈیزائر سینٹرک ہے۔ خوف اور حزن اس وقت آتا ہے جب دنیا کو ہم ڈیزائر سینٹرک بنا لیتے ہیں۔ یہ ڈیزائر سینٹرک نہیں ہے، آپ نے جسٹ اپنی نیڈز پکڑنی ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ رومی اور اقبال آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اقبال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کر۔ کہتے ہیں کہ آدم کا سیکرٹ بتا مجھے کہ میری خاک پیئر آف سٹارز بن جائے۔ رومی کہتے ہیں ظاہر اشراق اشائے عارت بشک، باطن شامت محیط چرک۔ کہتے ہیں میرے بچے، اس آدم کے باہر کے وجود کو ایک کیڑا کاٹے تو یہ مر جاتا ہے، اس کے اندر کا وجود جو ہے یہ 7 آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب یہ 7 آسمان آپ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو پاسٹ اور فیوچر نہیں رہتے، انسان اس سے اوپر نکل جاتا ہے، اس کو اٹرنل ناؤ کہتے ہیں۔ یہ مومن کے جہان ہے، یہاں پہ پیس پایا جاتا ہے، لو پایا جاتا ہے، سیلف لیسنس پائی جاتی ہے، بے نیازی پائی جاتی ہے۔ اسی کے لیے انسان تخلیق ہوا ہے کہ وہ ہیئر اور ہیئر آفٹر دونوں جہانوں سے اوپر اٹھائے۔ میں خسرو کے ایک شعر پہ اس کوشچن کو وائنڈ اپ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں تو نے اپنی قیمت 2 جہان بتائی ہے، ہیئر اور ہیئر آفٹر۔ کہتا اپنے نرخ بڑھا، تو ابھی بھی کم قیمت ہے، ابھی بھی تو ورثہ ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب۔